السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں بی کام کی بزنس ٹیکسیشن۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسیشن ایک بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے۔ بیسیکلی ٹیکسیشن کا بزنس ٹیکسیشن سے مراد دو طرح کی ٹیکسیشن ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن، دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ ٹیکسیشن۔ دونوں کو ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کی ہسٹری کیا ہے۔ پاکستان میں جو کرنٹلی انکم ٹیکس لا چل رہی ہے وہ کون سی ہے اور کیسے یہ وجود میں آئی ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کیسے ہمارے پاس وجود میں آئے۔ ہسٹری آف انکم ٹیکس لا ان پاکستان۔ بیسیکلی ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہسٹری آف انکم ٹیکس لاز ان پاکستان۔ کرنٹلی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان میں کون سا آرڈیننس چل رہا ہے 2001 کا ود امینڈمنٹس۔ جب پاکستان وجود میں آیا ہے تو اس وقت پاکستان میں ہمارے پاس جو چل رہا تھا وہ انکم ٹیکس ایکٹ 1922 ہم نے اڈاپٹ کیا ہے پاکستان جب وجود میں آیا، اور اسی کی بیس پہ ٹیکسیشن کا سسٹم اڈاپٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم، اور یہ جو ہے نا، یہ جو انکم ٹیکس ایکٹ تھا اپلیکیبل آن ہول پاکستان۔ ہول پاکستان مین کہ پاکستان کے انڈر جتنے بھی اسٹیٹس آتے ہیں وہ ان ساروں پہ اپلیکیبل ہے ود اسپیسیفائڈ ایریاز۔ پھر ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کو نام دیا گیا ٹیکسیشن انکوائری کمیٹی۔ ٹیکسیشن انکوائری کمیٹی، یہ کمیٹی وجود میں آئی ہے 1958 میں، اور ان کا کام کیا تھا؟ ٹیکسیشن کے سسٹم کو امپروو کرنا تھا۔ ان میں کون کون شامل تھے؟ دو قسم کے لوگ شامل تھے، گورنمنٹ افیشلز جو گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے تھے، پلس ریپرزینٹیٹیو یا ریپ آف ٹریڈ اینڈ کامرس۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اسٹوڈنٹس سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کا کام یہ تھا ٹیکسیشن انکوائری کمیٹی کا کہ انہوں نے ایک رپورٹ بنانا ہے جو کرنٹلی ہمارے پاس ٹیکسیشن سسٹم چل رہا ہے ان کے اوپر ایک رپورٹ انٹروڈیوس کرانا ہے، اور وہ رپورٹ انہوں نے سبمٹ کرانا ہے فار ریکمنڈیشن امینڈمنٹس ان 1922 ایکٹ۔ بیسیکلی 1922 کا جو انکم ٹیکس ایکٹ تھا ان کو امپروو کرانے کے لیے یہ ٹیکسیشن انکوائری کمیٹی وجود میں آئی تھی۔
اور یہ کمیٹی 1952 میں وجود میں آئی تھی. اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ جو 1922 کا انکم ٹیکس کا ایکٹ ہے ان کا انالیسس کرنا اور ان میں سجیشن دینا کہ کون کون سی امینڈمنٹس ہمیں کرنی چاہیے. تو اسی سلسلے میں سپر ٹیکس ختم ہو گیا. 1959 کے بیفور جو انکم ٹیکس کے اوپر سپر ٹیکس کمپنیز اور فارمز کے علاوہ پرسنز پہ جو سپر ٹیکس لگتا تھا وہ ختم ہو گیا. 1959 میں ٹیکسیشن انکوائری کمیٹی نے سلیبس کا کنسیپٹ دیا. ریٹ آف ٹیکس سلیبس کہ ٹیکس سلیب بنایا جائے اور اسی کے بیس پہ انکم کو ڈفرینٹ پرسنٹیج سے ٹیکس کیا جائے. جن کا ہائر انکم ہو ان کو زیادہ ٹیکس کرنا چاہیے، جن کا کم ہے ان کو کم ٹیکس دینا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بیفور 1960 فائنینشیل ایئر کون سا ہوتا تھا؟ فائنینشیل ایئر ہمارے پاس ہوتا تھا فرام 1 اپریل to 30th June. 1 April to 30th March. 1st April of current year and 30th March of coming year. اور 1960 میں اس کو چینج کیا گیا. آفٹر 1960 فائنینشیل ایئر چینج into 1st of June current year to 1st of July and 30th of next year June. یہ چینجز ہو گئے 1960 میں. اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ فائنینشیل ایئر کیا ہوتا ہے اور کیلنڈر ایئر کیا ہوتا ہے. فائنینشیل ایئر اینڈ کیلنڈر ایئر دو طرح کے سال ہیں ہمارے پاس. فائنینشیل ایئر ٹیکسیشن اینڈ جو بجٹنگ ایئر ہوتے ہیں وہ فائنینشیل ایئر ہوتے ہیں. کیلنڈر ایئر 1st of January to 31st of December تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم پھر اس کے بعد 1961 میں ابھی تک ہمارے پاس کوئی بورڈ آف ریونیو نہیں تھا. سی بی آر چل رہا تھا. 1961 میں سی بی آر یعنی سینٹرل بورڈ آف ریونیو. سی بی آر اسٹینڈ فار سینٹرل بورڈ آف ریونیو. سی بی آر نے ایک انکم ٹیکس کمیٹی انٹروڈیوس کیے. ایک انکم ٹیکس کمیٹی. پہلے ہمارے پاس کیا تھا؟ انکم ٹیکس انکوائری کمیٹی، ٹیکس انکوائری کمیٹی، پھر انکم ٹیکس کمیٹی، جن کا مین مقصد یہ تھا کہ 1922 کا جو ہمارے پاس ایکٹ ہے ان کو سمپلیفائی کیا جائے اور یہ ٹیکسیشن کا پروسیجر جتنا بھی ہے سمپل سے سمپل بنایا جائے. بیفور 1965 ایک سیلف اسسٹنس اسکیم انٹروڈیوس کرایا گیا کہ ایک بندہ خود اپنی ٹیکس کو انالائز کرے، کیلکولیٹ کرے، ڈٹرمائن کرے اپنے انکم پہ. ٹل 1979 یہ پروسیجر چلتا رہا. ٹھیک ہو گیا بچوں. اس کے بعد ہمارے پاس
نیشنل ٹیکس ریفارم کمیشن قائم کیا گیا ان 1985. نیشنل ٹیکس ریفارم، یہ جس میں ہمارے پاس کون کون سے ممبر تھے؟ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، اور ہائی گورنمنٹ افیشل اور انڈسٹریلسٹ، 4 قسم کے لوگ اس میں تھے. انڈسٹریلسٹ کے ریپریزنٹیٹیو تھے، گورنمنٹ افیشلز تھے، نیشنل اسمبلی سے ریپریزنٹیشن کی، اور پھر اس کے بعد سینٹ سے. اور ان کا مقصد بیسیکلی کیا تھا کہ اسٹرکچر آف ٹیکس لاز کو امپروو کیا جائے. کرنٹ اسٹرکچر آف ٹیکس لاز جو ہے ایگزسٹنگ 1985 میں، ان کو امپروو کیا جائے. اور پھر اسی بیس پہ جو 1979 کا انکم ٹیکس کا آرڈیننس تھا وہ چل رہا تھا، انکم ٹیکس آرڈیننس ٹل 99 and 2000. پھر 1999 اور 2000 میں پھر جو آرڈیننس ہمارے پاس 79 کا چل رہا تھا اس کو چینج کر کے 2001 کا پراپر انکم ٹیکس آرڈیننس انٹروڈیوس کیا گیا، جو ماڈرنائز ٹیکسیشن سسٹم تھا، اور یہ آفیشیل گزٹ آف پاکستان میں شائع کیا گیا. اسی آفیشیل گزٹ یہ جو ہمارے پاس انکم ٹیکس آرڈیننس تھا یہ 13 ستمبر 2001 میں وجود میں آیا. پورے پاکستان کے لیے اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا. جو آفیشیل گزٹ ہمارا ہے ایکسٹرا آرڈینری گزٹ، اس کے پیج نمبر 1969 to 1217 تک ہے، اور اسی کا شارٹ ٹائٹل ہے دی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. یہ اپلیکیبل ہے پورے پاکستان پہ، اور کس ڈیٹ سے؟ جس ڈیٹ سے یہ وجود میں آئے یہ اسی ڈیٹ سے پورے پاکستان میں اپلیکیبل ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ان میں امینڈمنٹ ہوتی رہی. 2002 کی انکم ٹیکس رولز آ گئے، پھر 2006 میں فائنانس ایکٹ آ گیا، ابھی 2022 میں فائنانس ایکٹ آ گیا. ٹھیک ہے، تو جو انکم ٹیکس کا آرڈیننس 2001 ہے ان کی اپلیکیشن کون کون سی جگہوں پہ؟ فیڈرل پورے پاکستان پہ، بلوچستان، KPK، پنجاب اینڈ سندھ، کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد، فاٹا پہ، ہانا، جتنے بھی ایریاز ہیں ساروں پہ یہ اپلیکیبل ہے. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی پاکستان کی انکم ٹیکس آرڈیننس کی ہسٹری. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم پراپر بھی کام کا جو سلیبس ہے اس کو شارٹ کر کے پڑھیں گے تاکہ ہمارے مارکس بھی اچھے آ جائے اور ہمیں انکم ٹیکس آرڈیننس کی سمجھ بھی آ جائے کہ بیسیکلی پاکستان کے لیے جو بجٹ تیار ہوتی ہے ان میں ٹیکسیشن کا کیا رول ہے. یہ جو ہمارے پاس جتنا بھی پیمنٹس ہم کرتے ہیں، ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، یہ کہاں سے جنریٹ ہوتی ہے، کیسے جنریٹ ہوتی ہے، اور ہم اپنا ٹیکس کیسے کیلکولیٹ کریں گے. انشاءاللہ ان لیکچرز کے اینڈ پہ ہم آپ کو ٹیکس رجسٹریشن بھی سکھائیں گے اور کیسے آپ اپنے ریٹرن کو فائل کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اب اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ کو آگے لیکچر لے کر جائیں گے. تھینکس، اللہ حافظ.